بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرانس میں آپ کو جو سوشل سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے وہ کیسے ملتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو سوشل سیکیورٹی کے کتنے بینیفٹس ملتے ہیں ادھر فرانس میں، اور کس طریقے سے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں تین ڈفرینٹ قسم کے سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ مطلب جو آپ کا 100% فری ہے، اس کے لیے آپ کو اس کو CMU بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپلیمنٹری، جو آپ کو فلی جو ہے نا آپ کا مکمل کمپلیٹ کور کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس CMU ہونا چاہیے، اس کی اتستیسیوں ہونی چاہیے CMU کے لیے۔ اس کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو آ کے ادھر فرانس میں ایزلم اپلائی کرتا ہے، ازیل اپلائی کرتا ہے، سیاسی پناہ کی، ریفیوجی کی اپلیکیشن دیتا ہے، تو جب وہ پریفیکچر سے اس کو ملتی ہے RCPC ملتی ہے، ایک پیپر ملتا ہے کہ اس بندے کی رجسٹریشن ہو گئی ہے اس ملک میں ازیل کے لیے، اور آپ کے فنگر پرنٹس وغیرہ لے لیتے ہیں، وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کو ایک آفس میں بھیجتے ہیں جس کو بولتے ہیں کوالیا میں وہ آپ کو آپ کا ایڈریس وغیرہ دیتے ہیں، اور انہی نے سارا کچھ آپ کا اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کو اس صورت میں بینیفٹ ملتا ہے 100% اس کا جو کور ملتا ہے سوشل سیکیورٹی کا CMU کے ذریعے، اگر آپ نے ادھر فرانس میں ازیل کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل آپ کی جو وہ RCPC دیتے ہیں ادھر، یا پریفیکچر کا وہ پیج دیتے ہیں آپ کو، جس پہ آپ کو سجور بھی بولتے ہیں، اس کو RCPC بھی بولتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک صرف رسید ہوتی ہے کہ آپ نے ادھر فرانس میں ازیل کروائی ہے، اور آپ کا کیا پروسیجر ہے، آپ ڈبلن میں ہیں یا آپ کا جو ہے سیدھا نارمل پروسیجر سٹارٹ ہوا ہے، کس پروسیجر میں آپ، ٹھیک ہے۔ وہ فار ایگزامپل مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، 3 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کا CMU آئے گا، CMU کی اتستیسیوں آئے گی، تو اس کے لیے آپ کو آپ کا یہ ہے کہ آپ کا وہ سال کی آئے گی، ٹھیک ہے، اور سال پورا آپ اس پہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں کسی بھی ہاسپٹل میں، آپ کی میڈیسن فری ہے، سارا کچھ فری ہے A to Z، آپ کو کسی قسم کا 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ جو دوسرا اس میں جو دوسری قسم ہے سوشل سیکیورٹی کی ہے، وہ ہے ایڈ میڈیکل، AME بھی بولتے ہیں اس کو، ایڈ میڈیکل دی اطاعت، جیسا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، کارتے انڈیویجول دی ایڈمیشن ایڈ میڈیکل دی اطاعت، یہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو بھی بندہ فرانس میں رہ رہا ہے، چاہے وہ لیگل ہے، چاہے وہ مطلب انلیگل رہ رہا ہے، غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے، اس کا جو رہنے کی اجازت نہیں ہے اسے، لیکن رہ رہا ہے۔ یہ ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اس میں ایک اس کی شک ہے کہ فرانس میں جو بھی بندہ انلیگل بھی رہ رہا ہے، اس کو 3 مہینے رہتے ہوئے فرانس میں ہو گئے ہیں، وہ یہاں پہ اپنا سوشل سیکیورٹی کا نمبر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے 3 مہینے کے آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، جیسا کہ آپ نے کوئی میڈیسن وغیرہ لی ہے، مطلب آپ 3 مہینے سے رہ رہے ہیں، ہر مہینے کا آپ اگر ستمبر، اکتوبر اور نومبر 3 مہینے آپ یہاں پہ رہے ہیں، آپ کے پاس سپٹمبر کی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو پروو کرے کہ آپ سپٹمبر میں ادھر رہے ہیں، اسی طرح اکتوبر کی ہونی چاہیے، اسی طرح نومبر کی ہونی چاہیے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے میڈیسن لے سکتے ہیں، کسی مارکیٹ کا آپ کے پاس فیکچر ہونا چاہیے، کسی میڈیکل وہ فارمیسی سے آپ اگر کوئی دوائی وغیرہ لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، ان کو آپ بول سکتے ہیں کہ میرے نام کا فیکچر مجھے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ 3 منتھ کے 3 پروف ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ کا جو پاسپورٹ ہوگا، آپ کی کوئی بھی نیشنلٹی ہے، پاکستانی ہو آپ، انڈین ہو یا بنگلہ دیشی ہو، کسی بھی کنٹری کی آپ کی نیشنلٹی ہے، تو آپ کو اس کے لیے صرف یہ کرنا ہے، آپ نے اپنے پیج کی پہلے پیج سے سٹارٹ کر کے اینڈ والے پیج تک، آپ کے جتنے پیجز ہیں آپ کے پاسپورٹ کے، وہ اس کی آپ نے ساری فوٹو کاپیاں لگانی ہیں۔
اگر کوئی ایک بھی پیج آپ کا مس ہوگا تو وہ آپ کو مطلب ایشو نہیں کریں گے آپ کا ایڈ میڈیکل. وہ ڈاؤٹ کریں گے کہ ہو سکتا ہے اس بندے کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہیں یا یہ بندہ لیگل رہ رہا ہے لیکن یہ صرف ایڈ میڈیکل سے بینیفٹ لینے کے لیے تو یہ ہمیں شو نہیں کیا اس نے اپنا یہ پیج. سو آپ نے اپنا پاسپورٹ جو ہے نا اس کی ساری فوٹو کاپیز لگانی ہیں جتنے بھی پیج ہیں, چاہے آپ کا پیج خالی ہے اس پہ اسٹیمپ لگی ہے جو کچھ بھی ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کا لگے گا وہ ڈومیسائل, گھر کا ایڈریس جس کو بولتے ہیں, وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے, جو پہلی دفعہ جمع ہوتا ہے آپ کا ایڈی میڈیکل, آپ نے وہ آپ کے علاقے میں جو ملادی والوں کا دفتر ہوتا ہے آپ نے ادھر جانا ہے. ادھر جا کے آپ نے خود اپلائی کرنا ہے. فارم ملے گا, آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے اور وہ فارم فل کر کے اس میں آپ نے اپنی سیلری وغیرہ لکھنی ہے. اور آپ کی اس کے لیے یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کی جو ایئرلی انکم ہے, سال کی جو انکم ہے وہ 8000 سے زیادہ نہ ہو, 8000 سے زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے جی. یہ اس کی کنڈیشنز ہیں. آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس, پاسپورٹ کے سارے پیجز کی آپ نے کاپیاں کرنی ہے. فرانس میں آپ کے جو لاسٹ 3 منتھ آپ رہے ہو اس کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ آپ 3 منتھ ادھر رہے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے. اگر آپ کا ڈومیسائل نہیں ہو, آپ اپنے کسی دوست یا فیملی ممبر کے ساتھ رہ رہے ہو تو وہ آپ کو اتستیسیون دی اربیجمو بنا کے دے گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ رہ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے اس کو فل کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو آپ کی ایک فوٹو بھی چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کرا دو گے, ادھر لے کے جاؤ گے, فارم وغیرہ فل کرو گے تو وہ جو بھی بندہ آپ کو ڈیل کرے گا ادھر کاؤنٹر کے اوپر وہ آپ کو بتا دے گا وہ کہ آپ کا ساری چیزیں پوری ہیں. پھر وہ آپ کو ایک پیج دے گا, رسید دے گا, ریسی پی سی ٹائپ ہوگی, اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوگی کہ آج کی اس ڈیٹ میں اس بندے نے ایڈ میڈیکل اپلائی کر دیا ہے. اور پھر وہ آپ کو ایک ہاسپٹل بتائیں گے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, جب تک آپ کا ایڈ میڈیکل نہیں آتا تو آپ وہاں پہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں, چیک اپ کروا سکتے ہیں. یعنی کہ جس دن آپ کی فائل جمع ہو گئی اسی دن سے آپ اس چیز سے بینیفٹ لے سکتے ہو. اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بالکل فری چیک کرتا ہے. کسی بھی ہاسپٹل میں آپ ہاسپٹلائزیشن ہو جاتی ہے, آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہو, آپ کو کوئی فیکچر نہیں دینا پڑے گا, کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی, آپ کا بالکل فری علاج ہوگا. لیکن میڈیسن آپ کو اس میں 70% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے میڈیسن پہ. اگر 100 کی آپ کی میڈیسن آئی ہے تو 70 جو ہے نا وہ گورنمنٹ دے گی اور 30 روپے آپ کو دینے پڑیں گے. لیکن کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, وہ آپ میڈیکل پہ نہیں لے سکتے, اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے پیسے دینے پڑیں گے. صحیح ہے جی. اگر آپ ادھر رہ رہے ہو, چاہے آپ انلیگل رہ رہے ہو یا اگر آپ آتے ہو فار ایگزامپل فیوچر میں اور آپ یہاں پہ رہتے ہو تو اس کو مسٹ اپلائی کیجئے, کیونکہ کسی بھی ٹائم آپ بیمار ہو سکتے ہیں. آپ کو اگر کام پہ ہیں, باطیمہ کا کام کرتے ہیں, کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, تو ایک نارمل چیز ہے کہ کسی وقت بھی انسان کو کوئی بھی چوٹ وغیرہ لگ سکتی ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو پھر جو بل آئے گا نا ہاسپٹل کا آپ کا یا ڈاکٹرز وغیرہ کا, وہ یقین کریں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندے کی 2-2 3-3 ماہ کی پے بھی اس میں چلی جاتی ہے. تو یہ ایک بینیفٹ ہے. صرف اس کے لیے آپ کو تھوڑا اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے, 1 دن یا 2 دن, لیکن اگر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس میں ایک اور آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے. اس کو آپ کو اگر آپ کے پاس ایڈ میڈیکل ہے تو آپ اپنی جو ٹرانسپورٹ کی ٹکٹ ہے جس کو نویگو بولتے ہیں ادھر, وہ آپ اس میں 50% ڈسکاؤنٹ آپ کو مل سکتا ہے. کہ اگر آپ کی جو منتھلی ٹرانسپورٹ کی ٹکٹ ہے وہ فار ایگزامپل آج کل 85 یوروز کی ہے, 84 یوروز کی جو کمپلیٹ, لیکن اگر آپ ایڈ میڈیکل ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ ملے گی. اور جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا CMU, اگر آپ CMU ہے تو پھر آپ کو کمپلیٹ فری ہے, یعنی کہ آپ کو 0 روپیہ پے کرنا ہے, 0 پے کرنا ہوگا, یعنی کہ کچھ بھی آپ نے پے نہیں کرنا منتھلی. تو اس کا جو پروسیجر ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بنا کے کہ کس طرح سے آپ فری کروا سکتے ہیں اپنی ٹکٹ.
کچھ بندے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اسٹراسبرگ سندنی وغیرہ یا گاردینر وغیرہ، ادھر وہ آپ سے 10 روپے میں مفت میں لے لیتے ہیں اور آپ کا کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا بہت آپ انٹرنیٹ کو سمجھتے ہو اور اپنا کام کر سکتے ہو، انگلش وغیرہ لکھ پڑھ سکتے ہو، تو آپ اپنی جو ہے نا اکاؤنٹ بنا کے تو آپ خود اپلائی کر سکتے ہو. تو تھرڈ اور لاسٹ ٹائپ ہے سوشل سیکیورٹی کی، وہ ہے کارتے وطل آپ کا. ٹھیک ہے جی. یہ پہلے جو ہوتا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے، یہ جو بھی بندہ ازیل کرواتا تھا یہ اس کو کچھ دیر بعد یہ کارتے وطل دے دیتے تھے. لیکن اب یہ انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی ہے. اب کارتے وطل صرف اس بندے کو ملتا ہے جس کی ریفیوجی پاس ہو جاتی ہے، جس کو ریفیوجی کا سٹیٹس مل جاتا ہے. اچھا جی، کارتے وطل میں یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کا 100% فری ہے. آپ کا جو آپ ڈکلیئر کام وہ کرتے ہو، وہ جو آپ کی جو سوسائٹی ہے، آپ کی جو انٹرپرائز ہے، وہ آپ کا ٹیکس وغیرہ دیتی ہے. وہ باقاعدہ منتھلی پیمنٹ کرتے ہیں سوشل سیکیورٹی کی، اس میں آپ کے ٹیکس میں ہوتی ہے، کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کی، آپ کے سوشل سیکیورٹی نمبر کی. یہ جو CMU کا نمبر ہوتا ہے اور ایڈ میڈیکل کا نمبر ہوتا ہے، اس کو پروویزوار بولتے ہیں، ٹیمپریری نمبر بولتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ 7 سے سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی ریفیوجی پاس ہو جاتی ہے اور آپ کو کارتے وطل ملتا ہے تو اس کا جو آپ کا نمبر ہوتا ہے سوشل سیکیورٹی کا، وہ 1 سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنا چیک اپ کرواتے ہیں تو آپ کو وہ ایک فیکچر بنا کے دیتے ہیں. اگر تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے پیمنٹ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پیمنٹ ایڈوانس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کا چیک اپ کروا کے آپ اپنا ان سے ایک فیکچر لیتے ہیں. وہ آپ کو ایک فیکچر بنا کے دیں گے. وہ فیکچر جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں، اچھا جس ایریا کا آپ رہ رہے ہو، ڈومیسائل ہے آپ کا، فار ایگزامپل آپ کا پیرس 18 کا ہے یا آپ کا پنتواس کا ہے، سرجی کا ہے، جہاں کا بھی ہے، اور اس ایریا میں آپ کا جو ایشورنس مرادی والوں کا دفتر ہوگا، جس نے آپ کو کارتے وطل ایشو کیا، یا جس ایریا میں آپ کو، جس کا ایریا میں آپ رہائش ہے آپ کا ڈومیسائل ہے، ادھر جاؤ گے. آپ ان سے ایک فوئی مانگو گے، ایک پیج دیں گے. وہ آپ کو ایک پیج ہوگا، وہ ڈبل ہوتا ہے، اس میں اوپر سے آپ نے فل کرنا ہوتا ہے، نیچے سے وہ ڈپلیکیٹ بن جاتا ہے. تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ چیک اپ کروایا، کتنے پیسے آپ کے لگے اور کتنے پیسے آپ نے ان کو دیے. صحیح ہے. وہ آپ نے فل کر کے، اور ساتھ میں آپ کا جو فیکچر ملا ہوتا ہے، جو بل کی رسید ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ ڈاکٹر نے دی ہوتی ہے یا میں فارمیسی والوں نے دی ہوتی ہے آپ کو، وہ آپ نے لے کے اس کے ساتھ اس کی فوٹو کاپی لگانی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے پن کر کے ان کا باہر جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں آپ نے پھینک دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کی جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے، ریب جس کو بولتے ہیں، وہ آلریڈی ان کے پاس ہوتی ہے جب وہ آپ کا بنتا ہے ایڈ میڈیکل وغیرہ یا کارتے وطل وغیرہ CMU جو کچھ بھی ہے، تو ان کے پاس آلریڈی ہوتی ہے. اگر آپ نے پہلے نہیں دی ہوئی تو ساتھ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی دینی ہے، ریپ بھی دینی ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دنوں بعد، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، اتنے دن گزرنے کے بعد وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جو آپ نے پے کیے ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے یہ بھی ہوتا تو فری ہے، لیکن آلریڈی آپ کو آلموسٹ پہلے سے کچھ نہ کچھ ان کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ تینوں طریقے ہیں، اس طرح سے آپ اپنی سوشل سیکیورٹی کے جو بینیفٹس ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. مسٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز. اور کیونکہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ 1500، 2000، 2500 تک کا، 2500 یورو تک کا فیکچر آتا ہے. اور وہ جو ٹھیک ٹھاک کاریگر بندہ ہے جس کی 100 یورو وہ ایک دن کا لیتا ہے، 80-90 یورو لیتا ہے، تو اس کی تقریباً ایک منتھ کی جو ہوتی ہے نا وہ تنخواہ پھر اسی چکر میں چلی جاتی ہے. تو اگر آپ ادھر رہ رہے ہیں، آپ یہاں پہ سوچ رہے ہیں آنے کا، اگر آپ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں، چاہے آپ ایلیگل ہیں جو کچھ بھی ہیں،
3 ماہ آپ کو ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ایڈ میڈیکل اپلائی کریں۔ اگر آپ ازیل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو سی ایم یو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اسی بارے میں آپ کو معلومات انفارمیشن دی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے کام آئے۔